إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نبیلہ، میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے مطلب کہ میں قرآن کو سمجھنا چاہ رہی ہوں اور ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہ رہی ہوں، پڑھتی بھی ہوں، سنتی بھی ہوں، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے نا شیطان بہت زیادہ غالب آ رہا ہے، اور جو ہے نا میں پڑھ رہی ہوتی ہوں لیکن ایسا لگتا ہے جیسے دل نہیں چاہ رہا اور میں چھوڑ دوں، یا دل چاہتا الٹے الٹے ادھر ادھر کے کام کر لوں، یہ نہ کروں۔ تو اس کے لیے آپ پلیز کوئی آیت یا کوئی چیز ایسی ہے جو مطلب میں پڑھتی رہوں چلتے پھرتے اور اس میں میرا دل لگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ کی پناہ لے لیں، ٹھیک ہے، تعوذ پڑھیں۔ تعوذ کو صرف اس طرح نہ پڑھ لیں، وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، جب قرآن کھولتے ہیں ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے، تو صرف اتنا نہ پڑھیں بلکہ کانشیسلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کریں، بات کریں۔ اللہ تعالیٰ میں نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنی ہے، میں نے پڑھنا ہے، شیطان مجھے بہکانے کی کوشش کرے گا، مجھے پتہ ہے یہ میرا دشمن ہے، آپ نے بتایا ہے یہ مجھے کوئی کام نہیں کرنے دیتا، آپ اس کو قابو کریں، یہ آپ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے اس چیز کے لیے تیار کر کے کہ شیطان نے تو بہکانا ہی ہے، میں نے اس کے بہکاوے میں نہیں آنا، وہ تو میرا دشمن ہے اور میں اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتی، اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں۔ تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، وہ کہتے ہیں میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی، آگے سے پیچھے سے بھی، میں اللہ تعالیٰ تیرے سیدھے رستے میں جا کے بیٹھ جاؤں گا، میں تو لوگوں کو بہکاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو الاؤ کر دیا نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے نا کہ تم اپنے پیدل اور اپنے سواروں کے ساتھ آ جاؤ اور بہکا لو جن کو تم بہکا سکتے ہو۔ لیکن دونوں تینوں جگہ پہ جہاں پر یہ مکالمہ اس طرح آیا ہے وہاں پر اس بات کا اقرار کیا گیا ہے کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں نا ان کو شیطان نہیں بہکا سکتا۔ تو مخلص کیسے ہوں گے ہم، اخلاص کیسے آئے گا ہمارے اندر؟ ہمیں یہ اپنے اندر خود پیدا کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی پانی کے گلاس نہیں ہے کہ کہیں سے اٹھا کے پی لیں گے تو ہمارے اندر اخلاص آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں خود ہر وقت اپنے آپ کو یہ باور کرانا پڑتا ہے، یہ ریمائنڈر دینا پڑتا ہے کہ مجھے شیطان سے بچنا ہے، مجھے اللہ کے لیے ہر کام کرنا ہے۔ خالص ہونے کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے جو بھی کام کرنا ہے وہ اس کو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو میں قرآن پڑھنے بیٹھی ہوں نا اگر، اور مجھے نیند آنی شروع ہو گئی ہے، اب مجھے پتہ ہی یہ شیطان کا کام ہے، وہ سستی ڈال رہا ہے مجھے نیند یا موبائل کی طرف مجھے راغب کرا ہے، اچھا ذرا وہ میسج تو چیک کر لیں، ہے نا، کچھ نہیں اور کرنا، صرف وہ واٹس ایپ پہ میسج چیک کرنا ہے، وہ فلاں نے کہا تھا میسج کریں گے تو وہ کیا کہ نہیں کیا، بس ابھی 1 سیکنڈ کا تو کام ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے جب ہم موبائل لگاتے ہیں ایک میسج کھولتے ہیں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر وہ کوئی لنک آیا ہوتا ہے یوٹیوب کا، اس کو کلک کر دیتے ہیں، پھر اس سے آگے نیچے جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں، فردر لنکس آ جاتے ہیں، پھر وہ کرتے کرتے پھر ہم دیکھتے ہو اب تو کھانا پکانے کا ٹائم ہو گیا، اب تو کچھ اور کام کرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، تو قرآن ہم بند کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شیطان کا حربہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اخلاص کیسے کام کرتا ہے؟ یہاں اخلاص ایسے کام کرے گا کہ جیسے ہی کوئی ایسا خیال آئے، اچھا واٹس ایپ پہ وہ فلاں نے کہا تھا میں نوٹس شیئر کروں گی، ٹھیک ہے، تو کون سے نوٹس تھے؟ گرامر کے تھے، اچھا ابھی کیا میں گرامر پڑھ رہی ہوں؟ نہیں، ابھی تو میں ترجمہ یاد کر رہی ہوں۔ تو پھر کون سا کام ضروری ہے اس وقت؟ اللہ کی رضا کا کام کون سا ہے، گرامر یا ترجمہ؟ ترجمہ ضروری ہے کیونکہ میں نے ترجمہ یاد کرنا ہے اس وقت، تو پھر اللہ کی رضا کا کام کرنا ہے، میں گرامر کا کام تو نہیں کرنا ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے، خالص کرنا ہے اس کام کے لیے، تو یہ ہمیں خود کرنا پڑے گا، اللہ کی مدد کے بغیر یہ ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں اسٹرکٹلی اپنے اوپر کر لیں، اسٹرکٹلی اس چیز کے اوپر نا اپنے آپ کو باندھ لیں۔ جس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے نا میں موبائل آف کر کے رکھ لوں، ٹھیک ہے۔ جس وقت میں نے قرآن پڑھنا ہے نا
میں نے اس سے یا تو اس سے پہلے اپنے وہ کام نپٹا لینے جو میری ڈسٹریکشن کے ہیں یا جو میری ذمہ داریاں ہیں. مطلب ہوتا ہے نا جیسے آپ گھر میں ہیں, آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, یا مطلب امی نے آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا یا آپ کی ساس نے آپ کے ذمہ کوئی کام لگایا, تو پہلے وہ نپٹا لیں, ٹھیک ہے. یا پھر یہ کہ کچھ ایسا شیڈیول بنائیں کہ اتنے وقت میں نے اپنا یہ کام کر کے قرآن کا, تو اس کے بعد یہ کام کرنا ہے. بیچ میں نہیں اٹھنا, میں نے باندھ لیں اپنے آپ, بیچ میں نہیں میں نے اٹھنا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ نمبرز ایسے ہیں, کالز ایسی ہیں جو صرف گپ شپ والے لوگ ہوتے ہیں, تو میں نے ان کی کال نہیں اٹھانی جو لمبی باتیں کرنے والے لوگ ہیں. ہاں کچھ کالز ایسی ہوتی ہیں جو آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. جیسے کل بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کچھ نمبر ایسے ہیں کہ مجھے وہ اٹھانے ہیں, تو اس کے لیے میں آپ سے ایکسکیوز کروں گی اور میں وہ نمبر اٹھاؤں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ ہارڈلی 1 آدھے منٹ کی بات ہوگی, بہت ضروری بات ہوگی تو وہ کال کریں گے, ادروائز وہ کریں گے نہیں, رائٹ. تو ایسے نمبرز, ایسے آپ کے احباب جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے لمبی باتیں کرنی ہے, آپ ان کی کال نہیں اٹھائیں گے. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ اپنا اتنا جو ٹائم آپ نے فکس کیا ہے پڑھنے کا, اس کے بعد آپ ان کو کال کر لیں گے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. اور وقت کے ساتھ ساتھ نا جب آپ قرآن پڑھتے, بہت ساری بہنیں آپ سے یہ تجربہ اپنا شیئر بھی کریں گی کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہے, یہ آپ کی کلاس کا ٹائم ہے, اس دوران وہ آپ کو کال پھر کریں گے کہ نہیں. اسی طرح اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈسٹریکشن کی چیزیں کیا کیا ہیں. مثلا اور کیا چیز آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے بتائیے. اگر آپ کو گلی سے آنے والی آوازیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں, گلی سے شور آ رہا ہے, بچے کھیل رہے ہیں, اور یا کوئی اور ایسی چیز, یا ہاکر گزر رہے ہیں باہر سے اور آپ کا دماغ بھٹکتا ہے اس طرف, تو پھر آپ گھر میں کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں پر وہ شور نہ آئے, وہ آوازیں نہ آئے, ٹھیک ہے. جو چیز آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہے اس سے آپ دور چلے جائیں. جی نبیلہ بھی مائک آن کیا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ میم. ٹھیک ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, ایک شخص جو قرآن نہیں پڑھتا اور وہ اپنی من چاہی زندگی گزار رہا ہے, اس کی شیطان کو فکر نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. شیطان کو پتا ہے کہ وہ اسی کے راستے پہ چل رہا ہے, تو وہ اپنا کوئی ایک آدھا کوئی کرندہ کوئی وہ لگا چھوڑتا اس کے ساتھ. لیکن جب کوئی بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا, تو پھر شیطان کو فکر ہونی شروع ہو جاتی ہے, اوہو یہ تو میرے راستے سے ہٹ جائے گا, یہ تو میرے قابو نہیں آئے گا, یہ تو اللہ کا مخلص بندہ بن جائے گا. تو وہ نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اپنی فوجیں لے کر آ جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ وہ شیاطین جنوں کو آپ کے پیچھے لگاتا ہے, وہ شیاطین انسانوں کو بھی آپ کے پیچھے لگاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہر طرف سے آ کے آپ کو تنگ کرے گا. جیسے میں نے ایک مثال پہلے بھی دی تھی کہ جیسے چھوٹے بچوں کی مائیں ہوتی ہیں نا, اب وہ ماں بیٹھی ہے نا موبائل پہ, اگر کچھ ناول پڑھی ہے کچھ اور کری تو بچے کچھ نہیں کہتے, وہ پاس بیٹھے کھیلتے رہتے ہیں. یا وہ کوئی اور گھر کا کام کری تو بچے کو اتنا خاص تنگ نہیں کریں گے. لیکن جیسے ہی وہ قرآن اٹھائے گی یا جیسے ہی وہ نماز پڑھنا شروع کرے گی, بچہ رونا شروع کر دیتا ہے, وہ جو ہے اس کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے, یہ کچھ اور ایسے کام شروع ہو جاتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ پڑھ ہی نہ پائے یا وہ کنسنٹریشن سے نماز ہی نہ پڑھ پائے سکون سے. تو یہ شیاطین کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور شیطان جو میم ہے وہ بچوں کو باقاعدہ پنچ کرتا ہے, تنگ کرتا ہے, ڈراتا ہے ان کو کہ وہ روئیں, اور ماں جو ہے بہت چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ماں کو تنگ کریں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میم, ایک اور چیز یہ پوچھنی تھی کہ جیسے میں سورت بقرہ پڑھتی ہوں تو ون فلو میں جیسے ایک ہی ٹائم پہ نہیں پڑھی جاتی, تو میں اپنے بچے اسکول کا پڑھا رہی ہوتی ہوں تو بیچ میں وہ جب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں اگر میں پڑھوں اور بیچ بیچ میں ان کو بھی انسٹرکشنز دوں تو اس میں گناہ تو نہیں ہے کہ جیسے میں بار بار قرآن چھوڑ رہی ہوں؟ اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں کہ گناہ کی کیا بات ہے. جی. گناہ کی بات یہ ہے کہ جب آپ اسکول میں پڑھا رہی ہیں نا, تو آپ جو تنخواہ لے رہی ہیں نا, وہ آپ کس کام کی لے رہی ہیں؟ نہیں میم, گھر پہ بچوں کو جب پڑھا رہی ہوتی. گھر میں جب آپ بچوں کو پڑھاتی ہیں نا, ٹیوشن پڑھاتی ہیں, مثال کے طور پر آپ پڑھاتی ہیں 4 سے 6, ٹھیک ہے. تو جو پیرنٹس ہیں ان کو پتا ہے کہ بچے 4 سے 6 آپ کے پاس پڑھنے گئے, تو اس وقت آپ جو ان سے پیسے لے رہی ہیں نا, وہ اس چیز کے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. نہیں میں بچوں کو پڑھاتی ہوں, اپنے بچوں کو, بس اور اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں, پھر ٹھیک ہے. جب آپ اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں تو آپ پڑھ سکتی ہیں, بالکل پڑھ اس میں وہ گناہ والی بات تو نہیں ہے نا کہ اگر میں قرآن بند کرتی ہوں تو کوئی نہیں. آپ جب بھی شروع کریں اس کو, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ جب بھی شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور اس کو پڑھنا شروع کر دیں, کوئی حرج.
کوئی حرج نہیں. قرآن کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں کہ آپ اس کو کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو کھانا پکاتے ہوئے پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو لیٹے ہوئے پڑھ رہے ہیں. آپ قرآن ہر حال میں پڑھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں قرآن پڑھا کرتے. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہر حالت میں قرآن پڑھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے. تو آپ اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو آپ کوئی بھی کام کرتے ہوئے کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ اگر میں آپ کو ایک ٹپ بتاؤں، اگر آپ یاد کرتے ہیں نا قرآن کی کچھ صورتیں یاد کرتے ہیں تو میں ایسے کرتی رہی ہوں پہلے، تو کہ وہ لکھ کے نا اتنی آیات میں نے وہاں چپکا لی تھی جہاں میرا زیادہ وقت گزرتا نا، کچن کاؤنٹر پہ زیادہ کام کری تو وہاں سامنے اوپر لکھ کے لگا دی. اور وہ لکھی بھی ہوتی ہیں تو وہ بندہ دیکھتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے اور یاد کرتا رہتا ہے. یہ طریقہ کس کا تھا؟ آپ کو یہ سن کے نہ کہے کہ یہ تو بے ادبی ہے، یہ کس کا طریقہ تھا؟ گھر کے کام کرتے ہوئے قرآن کی آیات پڑھنا کس کا طریقہ تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر کے کام کرتے ہوئے، آٹا پیستے ہوئے چکی میں، گھر میں جھاڑو لگاتے ہوئے، دیگر کام کرتے ہوئے وہ قرآن کی آیات دہرایا کرتی تھیں. ٹھیک ہے، تو آپ اس طرح سے قرآن اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھ کے، تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، خاص طور پر جب آپ گھر بار والے بچوں والی ہوتی ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تو آپ اس طرح بیٹھ کے تو یاد کر ہی نہیں سکتے، ٹائم ہی نہیں ملتا. تو آپ اس طرح اس کو اس طریقے سے بھی یاد کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ کو یاد ہو جاتا ہے اور آپ دہرا رہے ہیں تو آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے، سفر میں، کہیں پر بھی آپ اس کو دہراتے ہیں ساتھ ساتھ. جس طرح لوگ حفظ کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اسی طرح ہی کرتے ہیں نا، تو وہ ایک جگہ بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس بہت اسپیشل ٹائم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے آپ کو دہرائی میں لگائے رکھتے ہیں. جب وہ دہراتے رہتے ہیں تو وہ اپنے کام بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ دہرا بھی رہے ہوتے ہیں. بالکل، اور اتنا اس کام میں برکت ہو جاتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ میں جا رہی تھی اسی طرح پڑھانے جائی تھی، تو میں جایا کرتی تھی مدرسہ میں پڑھانے. تو ایک بچہ تھا، مطلب حافظ ہوگا، وہ سائیکل پہ جا رہا تھا، اور سائیکل پہ جاتے نا وہ بلند آواز میں تلاوت کرتا ہوا جاتا. تو مجھے اتنا وہ رشک آیا اس وقت کہ سبحان اللہ، اس کے سینے میں قرآن ایسا محفوظ ہے کہ یہ اپنی راہ پہ جا رہا ہے اور اس کو دہراتا چلا جا رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات. جی میم، چلیں ہم آگے چلیں. اس طرح بھی جس طرح واک کرنے کے لیے بندہ نکلتا ہے اور وہ جو آیات ہم نے یاد کرنی ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھتا رہتا ہے اور ساتھ واک بھی ہو جاتی ہے. تو یہ تو اپنے تک ہوتا ہے نا کہ کہاں تک اپنے آپ کو آپ قرآن کے ساتھ جوڑے رکھیں گے. تو جتنے آپ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اس طرف رہیں گے، شیطان آپ سے ویسے ہی دور ہو جائے گا. سعد الغامدی کی قرأت آپ سنتے ہیں نا، کتنی خوبصورت قرأت ہے ان کی. تو سعد الغامدی جو تھے انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا اپنی یونیورسٹی میں. جب وہ یونیورسٹی کر رہے تھے اپنی، تب انہوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تھا، اور 2 سال یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن یاد کیا. اسی طرح کیا، مطلب وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی یونیورسٹی کی کلاسز کے ساتھ ساتھ جہاں آف ملتا تھا، جہاں بس اسٹاپ پہ بس کا ویٹ کر رہے ہوتے تھے یا کچھ بھی جس طرح بھی ٹریول کر رہے ہوتے تھے، تو وہ اس دوران انہوں نے قرآن یاد کیا تھا. تو سبحان اللہ. چلیں اگلے اپنے لیسن کی طرف. بہت میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ جیسے ہم چلتے پھرتے یا بیٹھتے جو بھی ہم یہ کریں، اس کا وضو پہ کیا کریں؟ وضو جیسے ہمارا ختم ہو جاتا ہے. لیکن قرآن کو ہاتھ لگاتے ہوئے پاک ہونا یعنی وضو کی شرط ہے. آپ بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے سینے میں محفوظ ہے آپ وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں لگائیں گے، آپ ٹیکسٹ کو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں وضو کے بغیر. ٹھیک ہے، جیسے بھی انہوں نے مثال دی کہ وہ لکھ کے لگایا ہوا آپ نے کہیں پہ. ٹھیک ہے، یہ کھول کے رکھا ہوا ہے، موبائل میں کھول کے رکھا ہوا ہے، آپ ساتھ ساتھ کام کر رہی ہیں تو اس کو یاد کر رہی ہیں، وضو نہیں آپ کا، پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. میم پیریڈس کے دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں جی، آپ یاد کر رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ بھول جائیں گے. اس پر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے، میرے پاس فتوے کی نقل بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی اب لیسن کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے، اور سب سے بڑی صفت یہ ہے، سب سے ضروری صفت یہ ہے کہ غیب پر ایمان ہو. ٹھیک ہے، اور جب غیب پر ایمان کی ہم بات کرتے ہیں تو پھر وہ ایمان شعوری ہونا چاہیے.
جیسے اللہ پر ایمان ہے تو اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے. ہمیں اللہ کی صفات کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو افعال ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا جو تعارف کرایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا جو تعارف کرایا ہے، اللہ کی جو رحمت کا فلسفہ ہے وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش کسے ملے گی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کی معرفت ہے. یہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں، اللہ سے جوڑتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو، ان ساری باتوں کا معلوم ہونا یہ ایمان باللہ کا حصہ ہے. ٹھیک، صرف یہ کہہ دینا کہ میں اللہ پر ایمان رکھتی ہوں اور اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ بنیاد ہے. اب اس بنیاد پر تقویت اس حاصل کرتے ہوئے جو ایمان کی عمارت ہے وہ پھر اس کی بات مکمل تبھی ہوگی جب ہم اس کو شعور کے ساتھ سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ کی کتاب پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اچھا، قرآن پر ایمان رکھنے کے مطلب میں پھر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھی کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کہ اس کے اندر جو کچھ بتایا گیا وہ حق ہے، سچ ہے، اور جو کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کر کے ہی فائدہ ہوگا ہمیں، اس میں ہمارا سراسر فائدہ ہی ہے، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رک کر ہی سراسر ہمارا فائدہ ہے. اور یہ کہ اس کے اوپر پوری کی پوری کتاب پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس کے کسی حصے پر ایمان لائیں اور کسی حصے کو چھوڑ دیں. تو یہ کتاب پر ایمان، مکمل کتاب پر ایمان لانا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو جن کو فرشتے کہا جاتا ہے، یہ نوری مخلوق ہے، نور سے بنے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے کی حس نہیں ہے، یہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کر سکتے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف فرشتوں کو مختلف کام جو ہیں وہ تفویض کرتے ہیں، فرشتے وہ کام کرتے ہیں. اور یہ کہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کو اس چیز کی آزادی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری اس کی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، فرشتوں پر ایمان کا. پھر اسی طرح جنت اور جہنم پر ایمان جو ہے، یعنی زندگی بعد از موت پر جو ایمان ہے. پھر عالم برزخ پر ایمان. بہت سارے مسلمان بھی جو ہیں وہ عالم برزخ پر ایمان نہیں رکھتے، حالانکہ خود قرآن جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت دیتا ہے کہ عالم برزخ موجود ہے. ٹھیک ہے، عالم برزخ کیا ہوتا ہے؟ قبر کے بعد قبر کے حالات دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کا جو درمیان کا عرصہ ہے نا، وہ عالم برزخ ہے. ٹھیک ہے، جس میں نیک لوگ جو ہیں وہ علیین میں ہیں، ان کی کتاب، ان کا اعمال نامہ علیین میں ہے. اور جیسے کہ ہم نے احادیث میں پڑھا کہ جو نیک شخص ہوتا ہے اس کی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بنا دی جاتی ہے، تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے. اب جب ہم کسی بھی شخص کی قبر کو کھودتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں شاید اس کی ہڈیاں ملیں اور شاید وہ بھی نہ ملے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچ بتایا کہ وہ اس وقت جنت کے باغوں میں ہے، اس کی قبر میں جنت کا باغ بنا ہوا ہے، لیکن اپرنٹلی وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے، جیسے منکر نکیر کا آنا، سوال جواب کرنا، مردے کا بیٹھ کے اس کو جواب دینا. اب اگر آپ کسی کو قبر میں دفن کریں اور آپ اس میں کیمرہ لگا دیں کہ جی ہم ذرا دیکھیں تو صحیح، تو ہو سکتا ہے وہاں کو کچھ بھی نظر نہ آئے، یا یہ کہ کھدائی کر کے کوئی دیکھنے کی کوشش کرے کہ جی کیا ہو رہا ہے. اب منکر نکیر آ گئے ہیں تو وہ کیا مردہ اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو فزیکلی ہو سکتا ہے آپ کو وہاں کچھ نظر نہ آئے. ٹھیک، کچھ لوگوں نے ایسی کوششیں کی بھی، لیکن یہ سب جو معاملات ہیں یہ عالم برزخ میں ہوتے ہیں. اب اس کی صورتحال کیا ہے اس پر وہ ہم چونکہ دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے. تو یہ ایمان بالغیب ہے، یعنی ہم بغیر دیکھے برزخ کی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، دنیا کی زندگی ہے، انسان مر جائے گا، اس کے بعد آخرت میں اٹھایا جائے گا اور پھر حساب کتاب ہوگا، بیچ کا کوئی زندگی نہیں. لیکن بیچ کی زندگی کے جو ثبوت ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات دکھا بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے مناظر بعض اوقات ہمیں، جیسے ایک بہت مشہور واقعہ ہے شام
کہ ایک مفتی صاحب کا، اور یہ اسی دور کے مطلب اسی ایرا کے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے جو تھے وہ تھے گورکن تھے، قبروں کی کھدائی کا کام کرتے تھے. تو ایک خاتون آئی اور ان کے پاس آ کے تو انہوں نے ایک قبر کی کھدائی کا کہا، اور جب وہ چلے گئے مطلب انہوں نے کی کھدائی تدفین کے لیے، وہ لائے گئی جو تھی میت لائی گئی. جب وہ گورکن جو تھے وہ اترے اس میں قبر میں میت کو اتارنے کے لیے تو وہ بے ہوش ہو گئے. بہرحال وہ ان کی تدفین کر دی گئی وہ میت کی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہی خاتون آئی، پھر ایک اور اسی طرح قبر کھودی گئی. پھر میت کو جب دفن کرنے لگے تو پھر وہ جب اترے ان کو میت کو اتارنے کے لیے قبر میں تو پھر وہ بے ہوش ہو گئے. تو اس کے بعد انہوں نے اس خاتون کی تلاش شروع کی اور ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے جن کی یہ میت تھی. عورت نے بتایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے تھے. ان میں سے ایک جو تھا وہ قرآن پڑھا کرتا تھا، یعنی قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. دوسرے کا بھی کچھ بتایا تھا، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. تو انہوں نے جب پوچھا کہ مطلب اس خاتون نے کہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان کی قبر کھودی یا میت کو جب میں اتارنے لگا تو وہ بہت خوبصورت باغ تھا، وہاں پر میں نے ایک بہت خوبصورت باغ دیکھا. اور اس کے بعد انہوں نے وہ چھوڑ دیا، گورکن کا جو ان کا پیشہ تھا وہ چھوڑ دیا، اور وہ پھر وہاں دمشق کی مسجد میں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا. بہت مشہور مفتی تھے وہاں کے، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ ایک آج کے دور کا ہے تو اس لیے میں نے شیئر کیا. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے مناظر دکھا بھی دیتے، لیکن یہ جی بہت دوسرا جو تھے وہ ان کا خرچ اٹھاتے تھے نا، وہ خان کا کام کرتے تھے، بھائی اچھا کا، ان کے بھائی ان کا خرچ اٹھاتے تھے. ہاں جی. کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی دو صحابی تھے نا ایسے، جو ایک نے شکایت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں کام کرتا ہوں سارا، تو یہ میرا بھائی جو ہے کام نہیں کرتا، میں اس کا خرچہ اٹھاتا ہوں. وہ جو تھے وہ اصحاب صفا میں سے تھے، دوسرے بھائی ان کے، وہ دین سیکھتے تھے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہو وہ اسی کی برکت سے دیا جا رہا ہو. یہ بھی مفہوم ہے حدیث کا. بہرحال تو ایسی چیزیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتے ہیں، لیکن بہرحال جو ہے یہ ایمان بالغیب سے اس کا تعلق ہے. پھر ہم نے دوسری نشانی جو سیکھی تھی وہ تھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کو قائم کرنا کیا ہوتا ہے یہ ہم نے تفصیل سے پڑھ لیا تھا. اس کا اپوزٹ ہم کل ڈسکس کر رہے تھے اور وہ تھا اضاء الصلاۃ، یعنی نماز کا ضائع کر دینا، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم بہت معمولی کاموں کے پیچھے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو وہ کل کے جو تزکیے کا جو پوائنٹ تھا خاص طور پر وہ یہی تھا کہ ہم اپنی نمازوں کی محافظت کرنا شروع کریں، نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں پر دوام اختیار کریں، نماز کی روح کو پہچانیں، نماز کا جو فلسفہ ہے اس کو پہچانیں. دیکھیں نماز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی واحد عبادت ہے جس کا ذکر قرآن میں 700 بار آیا، اور یہ دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے. پھر یہ فرض میں بھی ہے اور نوافل میں بھی ہے، یعنی پسندیدہ ترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندے کو جو کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ وقت پر نماز ہے. سب سے میں پسندیدہ کام اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی رضا کا کام، وقت پر نماز پڑھنا. تو آخر کیوں اس چیز کو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو حکم دیا؟ کسی اور عبادت کا نہیں. صدقہ ہے، زکوٰۃ سال میں آپ 1 دفعہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ جب آپ دے سکیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ روز صدقہ کرنا ہے یا دن میں اتنی دفعہ کرنا ہے. پھر اسی طرح حج عمرہ زندگی میں 1 بار، وہ بھی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کریں. پھر اور اسی طرح سے جو ہے وہ دیگر عبادات ہیں، قربانی ہے، سب چیزیں جو ہیں وہ مشروط ہیں، کوئی اتنا اس پہ زور نہیں ہے. لیکن نماز 5 وقت دن میں اور فرض، اور پھر نوافل بہت اپریشیٹ کیے گئے. تہجد کی نماز جو ہے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. پھر اسی طرح چاشت کے نوافل ہیں، اوابین، صلاۃ الاوابین جو چاشت یا اشراق کی نماز کے لیے اس کا لفظ بھی آتا ہے، چاشت کے لیے آتا ہے، اشراق کے لیے. ٹھیک ہے، تو کیوں میں نے بار بار اس جملے کو ریپیٹ کیا ہوا، اگر آپ میں سے بہنیں کونو ربانیین میں یا دورہ قرآن میں میرے ساتھ رہی ہیں ابھی لاسٹ دورہ قرآن میں، بار بار میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ فلسفہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو پھر ہماری زندگی میں سے بہت ساری خرابیاں جو ہیں، بہت ساری بری عادتیں جو ہیں وہ چھٹ جائیں گی. وہ مجھے وہ فلسفہ بتا دیں.
خاص طور پہ جو ریگولر میرے ساتھ بہنیں ہیں. میم ایک تو ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اس چیز کا، اور دوسرا ہمیں برائیوں سے روک کیا. ظاہر ہے ایک نماز پڑھتے ہیں ہم مغربی نماز تک، ہمیں برائی سے وہ روکے رکھتے وہ ہیں. تبھی روکے گی جب یہ بات ہمارے ذہن میں ہوگی کہ مجھے اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. نماز ہمیں قیامت کے دن اللہ کی ملاقات کی یاد دلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو جب میں مصلی پہ کھڑی ہوں تو مجھے ذہن میں اگر یہ بات ہوگی نا کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اپنے اللہ کے سامنے اسی طرح قیامت کے دن کھڑی ہوں گی، اور مجھے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا، تو پھر ایک نماز سے دوسری نماز تک انسان اپنی خرابیوں سے، برائیوں سے، بے حیائی کے کاموں سے رکتا ہے. اگر وہ نماز کو اس شعور کے ساتھ نہیں لیتا تو پھر وہ نماز بھی ایک طرف پڑھتا جاتا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی خرابیوں میں بھی مبتلا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز نماز کے قائم کرنے میں ہمیں اپنے اوپر یہ چیز لاگو کرنی ہے کہ یہ سینس ڈیولپ ہم کر لیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں. جب بھی مصلی پہ کھڑے ہو نا، ایک سیکنڈ کے لیے اپنے آپ کو باور کرا لیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اور اسی طرح مجھے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم کیا کر کے آئی ہو، تو میں کیا جواب دوں گی. تو جب ہم دن میں اس طرح 5 بار اپنے آپ کو کا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری خرابیاں، اخلاقی برائیاں، بے حیائی کی باتیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری دور ہو جائیں انشاءاللہ. پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ان کو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اور رزق میں کیا کچھ شامل ہے؟ پھر رزق جو ہے اس میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت کے طور پر دی ہے، جو انسان کے جسم یا اس کے روح کے سروائیول کے لیے ضروری ہے. اچھا جلدی سے 1 2 3 کر بتائیے کہ ہمارے جسم کے لیے کیا کیا ضروری ہے. خوراک، خوراک، پانی اور کھانا خراک میں آ جاتا ہے نا. کوشش کیا کریں وہ چیز رپیٹ نہ کریں جو ایک بتا دے، ورنہ ٹائم کرو ضائع کی ہوگا. روشنی، اور دیکھنا سننا. ہاں ہماری صحت کہہ سکتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، دیکھنے سننے کی صلاحیت ہو گئی یا چلنے پھرنے کی یا باقی ساری چیزیں، تو یہ کیا ہے؟ صحت ہو گئی. تو ہمارے جسم سے ریلیٹڈ ہمارا کھانا پینا، ٹھیک ہے، ہمارا پہننا اوڑھنا اور ہماری صحت. ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ ہماری سینٹی مینس ہماری عقل، ہوش و حواس. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہماری جسم کے لیے ضروری ہیں، اور یہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی. اور تفصیل تو اتنی ہے نا کہ وہ جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو گے تو گن نہیں سکتے. ہر چیز جو اللہ نے تمہیں دی ہے وہ اللہ کی نعمت ہے، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. آیت کا ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب یہ ساری نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ہمیں دیا، اور یہ سب رزق میں شامل ہوگا. یہ سب کس میں آئے گا؟ رزق میں. اسی طرح روح، ٹھیک ہے، روح کے لیے کیا کیا نعمتیں ہوتی ہیں؟ مثلا روح کے سروائیول کے لیے کیا کیا؟ قرآن پاک بھی روح کی غذا ہے نا. ہاں، علم. اگر میں اس سارے کو ایک بریکٹ میں کر دوں تو علم، ٹھیک ہے، علوم، قرآن کا علم، اللہ کا ذکر، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ روح کی بالیدگی کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، تو روح اور جسم کو سروائیو کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی نا وہ ساری رزق کہلاتی ہیں، چاہے ان کا تعلق مال سے ہو، جسم سے ہو یا ذہن سے ہو. اب یہ 3 چیزیں، 3 کیٹیگریز بن گی نا، مال، جسم اور ذہن، کیونکہ علم کا تعلق ذہن سے ہے. ٹھیک ہے، ذکر بھی آپ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ کو ذکر کرنا آتا ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم ذہن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں ہنر بھی آ جاتے ہیں، سکلز بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکنیکلٹیز بھی آ جاتی ہیں، جو ٹیکنیکس آپ کو آتی ہوں کسی کام کے لیے، کسی کام کو آسان بنانے کے لیے، آپ کا نالج آ جاتا ہے اس کے اندر. تو جو لوگ متقی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ نے ان کو دیا، رزق دیا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اچھا، جسم سے ریلیٹڈ کیا تھا؟ صحت.
اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اب ہم صحت کو کیسے خرچ کریں گے بتائیں؟ اپنی انرجی کو یوز کریں، جی اپنی صلاحیت استعمال کریں گے، اپنی طاقت اپنی استعمال صلاحیت کریں کو گے، محنت استعمال کریں کریں گے، گے، کوشش اپنی کریں گے اس میں۔ صحت کو ہم خرچ کریں گے، مثلا جسمانی عبادات کر کے، نماز، اب ہمارے گھٹنے ٹھیک ہیں الحمدللہ، ہماری ٹانگوں میں کوئی تکلیف نہیں، ہماری کمر میں کوئی تکلیف نہیں ہے الحمدللہ، ہم لمبا قیام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اچھے سے سجدہ کر سکتے ہیں، ہم اچھے سے رکوع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں لگائیں اس کو، اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں لگائیں۔ پھر اسی طرح آپ اچھے صحت مند ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں، فرض روزے بھی رکھ سکتے ہیں، نفلی بھی رکھ سکتے ہیں، یہ تو انفرادی اپنے لیے ہو گیا۔ اب دوسروں پہ کیسے خرچ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسروں پر صحت خرچ کرتے ہیں، مثلا کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے، آپ صحت مند ہیں، وہ بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کر سکتے ہیں، ٹھیک، آپ اس کے حصے کے کام کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، جو مطلب وہ آپ جس بھی طرح سے آپ کر سکیں، اور آپ صحت مند ہیں اور آپ کی ساتھ جو آپ کی مطلب آپ جوائنٹ فیملی میں مثال کے طور پہ رہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی کوئی دیورانی جٹھانی ہے، وہ قرآن یاد کرنا چاہ رہی ہیں، پڑھنا چاہ رہی ہیں، آپ اپنے حصے کا پڑھ چکی ہیں، اب آپ صحت مند ہیں، آپ تھکی بھی نہیں ہیں، تو آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت بیٹھ کے اپنا قرآن کا سبق یاد کر لیں، میں آپ کے بچے کو سنبھال لیتی ہوں، میں آپ کا یہ کام کر دیتی ہوں، میں فٹافٹ آپ کے حصے کی جو ہے وہ چیزیں سمیٹ دیتی ہوں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جو اللہ نے صحت دی ہے اس میں سے ہم خرچ کریں۔ کس پہ خرچ کریں؟ کس پہ خرچ کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کریں۔ سمجھ آئی؟ کوئی اور مثال دیں؟ اتنی خاموشی؟ میم پیسے دے کے دیکھیں بھی پیسوں کی بات نہیں کر رہی، پیسوں پہ تو بھی میں آئی نہیں، میں تو آپ کے اپنی صحت کو، ہم اپنے جسم کو کس طرح، یہ اللہ کی نعمت ہے نا، ہماری آنکھیں، کان اور ہماری صحت، تندرستی، یہ ساری اللہ کی باجی جس طرح نعمت ہمیں زیادہ سبق اچھا سمجھ آ جاتا ہے تو اس کو دوسروں تک بھی ویسے ہی سمجھانے کا طریقہ بتا دیں۔ میم ہم تو اپنے تو یا پھر روزمرہ اسکل کوئی ہے تو جیسے ہمیں کچھ کھانا اچھا بنانا آتا ہے تو وہ ہم دوسروں کو سکھا دیں نا، تو یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ آئے گا، ٹھیک ہے، ہاں جی، ہاں، یہ skills میں، جب ہم اسکلز میں جائیں گے تو پھر اسکلز کو دیکھیں گے۔ میم آپ کے پاس کوئی صحت ہے بیمار تو کوئی بیمار ہے تو آپ اس کی بیمار پرسی اس کے جو کام نہیں وہ کر سکتا وہ کر دیں، تو وہ بھی پھر آپ کی جو انرجی بات میں نے بتا دی ہو نا اس کو رپیٹ نہ کریں۔ پتہ کیا ہے، وقت ہوتا ہے نا کم، میں چاہتی ہوں آپ سوچیں، آپ تدبر کریں، اگر آپ میری دہرائے ہوئے لفظوں کو دہرا دیں گے باجی تو کوئی پھر لکھنا نہیں تدبر جانتا نا تو اس کو لکھ کر بھی دے سکتے ہیں، اس کو یاد بھی کروا سکتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ یعنی کہ جیسے یہاں پر کچھ لوگ جو ہے نا اس کو ویڈیو کے طور پر یا کیسٹ کے طور پر جو ہے نا ان کو دے سکتے ہیں کر کے، وہ سن کر یاد کر لیں، اس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے جی، آپ صلاحیتیں اپنی اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، آپ لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اگر قرآن سکھائیں گے تو آپ کو اجر ملے گا، اس کا تو کوئی اجر کا پیمانہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ ہو جائے گا نا، وہ تو اجر اللہ ہی آپ کو دے سکتا ہے، ہر چیز کا اجر اللہ ہی دے سکتا ہے، بندہ تو نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر آپ کسی کو بھی کچھ بھی لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں نا، کچھ لکھنا پڑھنا سکھا دیتے ہیں، خود نہیں سکھا سکتے تو اس کی فیس ادا کرتے ہیں، وہ آپ کے دیے ہوئے خرچ کے اوپر وہ پڑھ لکھ جاتا ہے، تو وہ جتنا بھی اس علم سے نفع بخش کام کرے گا، اپنی رزق روزی کمائے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ یہ بھی رزقناہم میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، مما رزقناہم ینفقون میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے جی۔ ایک چیز ہے کہ جیسے مطلب ہمیں صحت اللہ نے دی ہے، تو اگر تھوڑا سا شوق پیدا ہو جائے اس چیز کا کہ جو ہم سے کمزور ہیں ان کی تھوڑی ہیلپ کریں، جیسے کوئی بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں تو ان کے کام کر دیجیے، ان کے لیے آسانی پیدا کرے۔ ان کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آپ کے گھر میں بزرگ ہوتے ہیں نا،
آپ جو میں نے ینگ ہیں. کیا میں وہی بتاؤں گی جو میں نے کیا خود. کسی اور کو بھی اچھا لگے تو کسی کا بھلا ہو جائے گا اگر وہ اس کو ذہن میں رکھیں گے چیز کو, تو اس لیے ذرا فائدہ یہی ہوتا ہے شیئر کرنے کا. تو میں جب حرم میں جاتی تھی نا تو میرے پاس کوئی بھی, چاہے کوئی غیر مسلم جس کی زبان بھی میں نہیں سمجھتی, مجھے لگتا تھا کہ یہ بہت بوڑھی ہے. اور مسجد نبوی میں تو پاس حرم میں تو پھر اکٹھے نہیں بھی بیٹھ سکتے, ساری عورتیں وہاں بیٹھی ہوتی تھی. تو میں اس کو دیکھتی تھی کہ کوئی کمزور ہے, کوئی تھکا ہوا ہے, ہانپ رہا ہے, اور کوئی بہت سانس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتنا تھکا ہوا ہے. تو میں اس کے پاؤں دبا دیتی تھی. تو چاہے وہ میں اس کی بات سمجھوں نہ سمجھوں, وہ میری سمجھے نہ سمجھے, اس کے چہرے کی جو طمانینت ہوتی تھی نا, اطمینان جو اس کو ہوتا تھا, خوشی ہوتی تھی یا اس کو سکون ملتا تھا نا, وہ چہرے سے نظر آ جاتا. تو اس طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اس نے مجھے کتنا سکون دیا. ادھر کوئی ہوتا نہیں ہے ایک دوسرے کا کرنے والا, جیسے کوئی گھر میں انسان اور طرح سے آرام کرتا ہے. تو جب مسافرت میں ہوتے ہیں تو اس وقت جو وہ اپنے دل کو اتنی پھر تسکین ہوتی ہے نا کہ اس کو سکون ملا ہے, تو اس کے دل سے دعا ہی نکلے گی, اور کیا ہونا ہے. تو دعا تو سب سے بڑی چیز ہے, اگر انسان لینا کا شوق کرے نا تو وہ بہت بڑی چیز ہے. دعا سے ہٹ کے جزاک کوئی اللہ خیر. کتنے بھی عمل کے اوپر بھی قائم رہنے کے لیے دعا کی ضرورت جزاک ہوتی ہے. اللہ خیر. رقیہ کی بات سے مجھے ایک اور بات سمجھ آ رہی ہے. دیکھیں, جب آپ سفر میں ہوتے ہیں نا, اور آپ کے پاس کمفرٹیبل سیٹ ہے, ٹھیک ہے, آپ افورڈ کر سکتے تھے, آپ نے کمفرٹیبل سیٹ لی ہے, لیکن آپ ہی کے پاس کوئی ایسا ہے جس کے پاس کمفرٹیبل سیٹ نہیں ہے, کوئی خاتون ہے, کوئی پریگنٹ ہے خاتون, وہ کھڑی ہے, یا چھوٹے بچے کے ساتھ اس کو کھڑی ہے, یا کوئی اور ایسی صورتحال ہے, تو آپ جب اپنی سیٹ ان کو آفر کر دیں گے, اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں, تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسلمان کا اخلاق ہے. ٹھیک ہے, یہ مسلمان کا اخلاق ہے جس کو غیروں نے اپنا لیا اور وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے معاشروں میں. تو یہ اصل میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے. ہم نے رزق کو صرف مال سے کر لیا. ٹھیک ہے جی, ہم راشن بانٹ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کسی کی مالی مدد کر دیتے ہیں, لیکن جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا, اس کو خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ ہی میں سے کسی نے بتایا تھا جیسے آپ کو کھانا پکانا آتا ہے, تو آپ کھانا پکانا سکھا سکتے ہیں. آپ ہی کے گھر میں ایسی خواتین ہوں گی, آپ بہت اچھا کھانا پکاتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے ارد گرد آپ کی نند ہیں, جٹھانی ہے, کوئی بھاوج ہے, وہ اتنا اچھا پکا نہیں پاتی, آپ کی تعریف ہوتی ہے اور ان کے کھانے کو لوگ پسند نہیں کرتے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی وہ اوپر رکھنے کے چکر میں اپنی ریسیپیز کو چھپائیں, آپ وہ ان کو سکھائیں, ان کو بتائیں. اگر وہ شوق کرتے ہیں تو انہیں بتائیں کہ دیکھیں اس کو اس طرح سے آپ زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کپڑے سیتی ہیں, آپ کو بہت اچھی ڈیزائننگ آتی ہے, آپ کسی کو بھی سکھا دیں. اور خاص طور پر اگر آپ ضرورت مند لوگوں کو سکھائیں گے نا, تو اس سے وہ اپنا اگر رزق کمائیں گے آگے, تو پھر آپ کا اجر اتنا ہی ملٹیپلائی ہو جائے گا. لیکن بہرحال جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اس پر بخل نہ کریں, وہ اس کو اپنے پاس روک کے نہ رکھیں. ينفقون میں جو روٹ ہے وہ انفقہ ہے. ٹھیک ہے, انفقہ نون فا قاف سے نکلا ہے, اور نفق کہتے ہیں ایسی سرنگ کو جو جس کے دونوں سرے کھلے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دونوں سرے کھلے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے سپلائی آئے تو اس کو بیچ میں روکا نہیں جاتا, بلکہ دوسرے سرے سے وہ باہر نکل جاتی ہے. اب مال ہے, صحت ہے, علم ہے, کچھ بھی اور ہے, ہنر ہے, نالج ہے, کچھ بھی ہے, وہ آپ ایک طرف سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو دے رہے, اور اللہ ہی دیتا ہے. یاد رکھیے, یہ جو ذہن ہے نا, یہ جو دماغ ہے آپ کا, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اتنی بڑی بلیسنگ ہے. اگر آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے نا, اگر آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے, تو آپ دنیا کے خوش قسمت ترین شخص, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہن کی نعمت دی ہے. ٹھیک ہے, اور ہر چیز اللہ دیتا ہے, ہر چیز. انسان جیسے ہم نے الحمد میں پڑھا تھا نا کہ سب تعریف ہے ہی اللہ کے لیے, کیونکہ جو بھی خوبصورتی ہے یا کمال ہے یا جو بھی ہنر ہے, جو بھی علم ہے, وہ سب کا سب اصل میں اللہ کا ہے, اور اللہ نے ہمیں وہ امانتاً دیا ہوا ہوتا ہے. تو انفقہ ينفقو انفاق کا مطلب کیا ہے, ایک طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے جائیں اور دوسری طرف سے ہم اس کو خرچ کرتے جائیں, اس کو روکنا نہیں ہے. تو یہ جو انفاق ہے نا, خرچ کرنا جو ہے, یہ آپشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے,
یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا دل کرتا ہے تو تم خرچ کرو اور دل کرتا ہے تو تم خرچ نہ کرو. کم از کم جو لازمی خرچ کرنا ہے وہ ہے زکوٰۃ. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو فرض ہے زکوٰۃ یعنی مال کے خرچ کرنے میں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہر چیز جو آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں, اللہ کی رضا کی خاطر اس کو خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے چلے جائیں گے. یقین کیجئے یہ آپ کی نعمتیں جو ہیں وہ خرچ کرنے سے کبھی بھی کم نہیں ہوتی. اور یہاں جو چیز ينفقون کے لفظ سے سمجھ آ رہی ہے وہ اس مثال سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ٹنل ہے ایسی جس کی نفق کہتے ہیں ایسی سرنگ کو جس کے دونوں سرے کھلے ہیں, یعنی اس کے اندر چیز کو بلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک طرف سے آتا جائے اور دوسری طرف سے خرچ ہوتا جائے. جو بخل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وہ جو بخل کرتا ہے وہ اس کے اپنے نفس کو نقصان دیتا ہے. بخیل جو ہے وہ اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا, نہ اللہ کے کاز کو نقصان دے گا, اللہ کے دین کو نقصان دے گا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نقصان دے گا, نہ مومنوں کو نقصان دے گا, کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. جو روکتا ہے تو وہ روک کے اپنے آپ کو نقصان دیتا ہے. ٹھیک ہے. میں نے نا کہ ہم کراچی میں نا ہمارے محلے میں ایک ہمارے اپنے پنجابی زبان بولنے والی عورت تھی, اس کی جاب چھوٹ گئی اس کے میاں کی, تو بہت پریشان تھی, کہتی تھی گزارا نہیں ہو رہا. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں, کہتی پیسے تو ہمارے پاس ہیں, ہم نے مکان کے لیے بھی جمع کیا تھا, لیکن اس طرح سے تو ہم اس طرح سے تو ہمارا جو ہے نا وہ بچت ہو جائے گی, ورنہ ہم بے گھر ہو جائیں گے, گھر بیچ کے بھی کھا جائیں گے, تو مطلب وہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی جمع پونجی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کپڑے سینا سیکھ لیں, آتے ہیں آپ کو. کہتی تھوڑا بہت ماڑا موٹا. میں نے کسی سے پوچھ لیں, آپ کوئی بتا دے کسی کو میں سیکھتی ہوں. تو کہتی میرے سے کسی نے کپڑے خراب کرا کے تو میں نے الٹے ان کے بھی نقصان کرنا ہے. میں نے کہا آپ ایسا کریں جہاں سے آپ کو معلوم ہونا کہ بھی میں کاٹ نہیں سکتی تو میرے پاس آ جائیں. آپ نے یہ نہیں دیکھنا دن ہے رات ہے, اس ٹائم میں پہلے بھی گئی تھی اب دوبارہ جا رہی ہوں. میں نے کہا جب بھی آپ کو ضرورت ہو میرے پاس ہے, میں آپ کو کاٹ کے دوں گی. اگر آپ کو کٹنگ میں مشکل ہے, اگر آپ کو کوئی سلائی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے مجھ سے صفائی سے نہیں ہو رہا اور مجھے طریقہ نہیں آ رہا, میں آپ کو وہ بتا دوں گی. کہیں سے آپ کو گلا ٹھیک نہیں بنانا تو میں آپ کو بنا کے دوں گی. آپ نے ہر وقت جب آپ چاہیں آپ میرے پاس آ سکتے ہیں, زیادہ دور نہیں تھی وہ, تو میں آپ کی ہیلپ کروں گی. اور آپ اس طرح سے اس نے یہ کام شروع کر دیا, اتنا اس کے پاس کام آنے لگ گیا. پھر وہ جو بھی اس کا ہوتی تھی, جہاں پر مشکل ہوتی تھی, جہاں سے کچھ پوچھنا ہوتا تھا تو میرے پاس آ جاتی تھی. میں کہتی تھی آپ دن میں 4 دفعہ ہو, 5 دفعہ ہو, 2 دفعہ ہو, جتنا آپ کا کام ہو آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتی, میں آپ کو دوں گی. تو وہ آتی تھی میرے پاس, میں نے اس کا کام شروع کروایا. پھر اس نے اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لگا لیا, اتنا اس کا کام بڑھ گیا. اور وہ سارا خرچہ گھر کا اٹھا رہی تھی, اور کہہ رہی تھی میں چھوٹی چھوٹی سونے کی چیزیں بھی بنا لیتی ہوں اپنی بیٹی کی جیز کے لیے, تو اس کو دینے کے لیے. تو وہ اتنی خوش ہوتی تھی کہ میرا دیکھیں رقیہ نے میری ہیلپ کی. تو پھر بہت وہ مطلب وہ تعریفیں کرتی تھی اور دعائیں بھی دیتی تھی. تو الحمدللہ. اسی طرح آپ کا مشورہ جو ہے, مشورہ اور آپ کی مدد جو ہے وہ دوسرے کی جو آسانی کا سبب بنتی ہے تو آپ کا اجر اس میں محفوظ ہو جاتا ہے. اچھا میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ للہ کا جو ادارہ ہے جس پلیٹ فارم پر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, تو ہم نے اسی پہ باقاعدہ سبحان اللہ 8 سے 10 خواتین کو ادارے نے سلائی سکھائی, اور اب سبحان اللہ وہ خواتین نہ صرف یہ کہ خود سلائی کر کے اپنا روزگار کما رہی ہیں, وہ آگے سلائی سکھا رہی ہیں. اور ہم نے سب سے آلموسٹ یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ نے جو بھی سیکھنا ہے آپ نے آگے سکھانا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ایک دیے سے دوسرا دیا جلتا چلا جاتا ہے. بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں ہدایت حاصل کرنے میں, تو پھر جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں خالص اللہ کی رضا کی خاطر, اللہ کو راضی کرنے کی خاطر جو ہے وہ اس کو اللہ خرچ کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. اس کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے, جس کی بہت ساری مثالیں یہاں پر آپ نے سیکھی ہیں, دیکھی ہیں. جی سدرا. جی میم, میں یہی بات ان کی بات سے جو ہے نا جو مجھے آئیڈیا ہوا کہ جیسے انہوں نے انہیں وقت بھی دیا اور ہنر بھی سکھایا, تو ہم لوگ یہاں سہل پسندی سے کام لیتے ہیں. اسپیشلی یہ بہت کامن ہے, عمومی ہے, میرے ساتھ بھی پہلے ہوتا تھا, الحمدللہ تھوڑا اللہ کی توفیق سے کور ہوا ہے. ہم وقت نہیں دیتے, یعنی پیسے سے میں مشین لے کے دے دیتی ہوں, الحمدللہ دی بھی ہیں کافی الحمدللہ, یعنی سلائی مشین دے دی ہے, اور ہنر کے لیے پیسے دے دیتی ہوں اور وہ بچیاں جا کے سیکھتی ہیں. لیکن نا وقت دینا
देना एक हुनर अगर हमारे पास है और हम उससे वक्त देते हैं ना दूसरे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नहीं देते इसमें बहुत कंजूसी करते हैं लोग। हाँ, अपना वक्त दूसरों को देंगे ना तो उससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि एक चीज होती है कि आप सिर्फ पैसे दे देते हैं तो दूसरा बंदा आपका एहसानमंद तो होता है, लेकिन जब वो आपके साथ टाइम स्पेंड करता है ना तो वो एक खास बॉन्डिंग आपके साथ उसकी बन जाती है। उसमें फिर आप उसको बहुत सारी खैर सिखा सकते हैं। अगर आपके अंदर खैर है तो आप उसको बहुत सारी खैर भी सिखा सकते हैं। वो बॉन्डिंग बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज ये, मैं इसी तरह से ना मेरे बच्चे जो है ना जब वो ज़कात का इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हम अगर किसी को देते रहेंगे कि ये आप जरूरत पूरी करते रहें, तो उससे ज्यादा बेहतर है, तरजीह इसी चीज को देते हैं कि जिससे किसी का काम चल सके, जो रोजगार जो ज़कात लेने के काबिल ना रहे। हम इस तरह से करते रहेंगे कि लेने वाले हमें मिलते रहे, हम देते रहें। इस तरह से करें कि कोई लेने वाला जो है ना वो उसको हेल्प इतनी हो कि वो खुद अपना काम चला सके। तो इस तरह से भी हमारी पहली तरजीह यही होती है हमारे बच्चों की भी, और इस तरह से कि जहाँ भी दें तो उसका बेरोजगारी खत्म करें। बिल्कुल। और ये आइडियाज आपको आते रहेंगे अगर हम वाकई काम करना चाहते हैं और हम एक फील्ड में आते हैं तो फिर ऐसे बहुत सारे आइडियाज आपको मिलते रहेंगे। आपसे अक्सर हम फंड रेजिंग के लिए कहते हैं, जब अपील आती है तो उसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि हम लोगों को रोजगार जो है लिल्लाह के इदारे से लोगों को रोजगार मुहैया किया जाता है। इसी तरह छोटे छोटे यूनिट लगा के किसी को रिक्शा लेके देना और किसी के लिए और इस तरह के इंतजाम करना। तो इसके पीछे मोटिवेशन यही है कि हम किसी न किसी तरह से अल्लाह की राह में जो है वो काम करते रहें, और अल्लाह ने जो जो कैपेबिलिटी हमें दी है, जो अल्लाह ताला ने सलाहियत हमें दी है, हम वो सलाहियत इस्तेमाल करें। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ अभी मिस कुरतुलैन होती हैं। ठीक है, मिस कुरतुलैन हमारे सारे अकाउंट्स को डील करती हैं। उनको अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो अकाउंट्स मैनेज कर सकती हैं। अब वो सारे काम, बहुत सारे काम फी सबीलिल्लाह बगैर कोई तनख्वाह लिए वो सारे अकाउंट्स मैनेज करती हैं। तो इसमें देखें उनको उनकी जो कैपेबिलिटी है वो अल्लाह की राह में लगा रही है, जो उनकी सलाहियत है। ठीक है, कोई तनख्वाह नहीं ले रही इसके ऊपर। तो अब ये हम सबको ये देखना है कि मेरे अंदर क्या सलाहियत है और मैं उसको किस तरह अल्लाह की राह में खर्च कर सकती हूँ। और याद रखिए, अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई ना कोई सलाहियत जरूर दी होती। किसी को अल्लाह ने बोलने का हुनर दिया है, किसी को अल्लाह ताला ने लिखने का हुनर दिया है, किसी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बातों को समझने का हुनर दिया है, वो समझा बहुत अच्छा लेते हैं। किसी को अल्लाह ने पढ़ाने का हुनर दिया है और किसी को अल्लाह ने पढ़ने का हुनर दिया है। वो अब पढ़ पढ़ के अपने इल्म को बढ़ा सकता है। ठीक है, और फिर उस इल्म को जिस भी तरह से वो ट्रांसफर कर सके तो वो ट्रांसफर कर सकता है। बात यह है कि ये बात पता होनी जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है, नंबर एक वो अल्लाह की अमानत है। चाहे वो मेरा वजूद है, चाहे वो मेरी औलाद है, चाहे वो मेरी माल है, मेरी स्किल्स हैं, कोई मेरी जो है वो स्पेशलिटी है, कुछ भी है, कोई इल्म, कोई हुनर, कुछ भी, वो सब अल्लाह की अमानत है मेरे पास। अगर अल्लाह ना चाहे तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। इसको हम बार बार बहुत दफा आगे भी देखेंगे, और पहले भी जो मेरे साथ पहले भी बहने रही हैं तो ये मिसाल मैं बार बार आपसे डिस्कस करती रहती हूँ कि एक कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि इंसान को अगर वो बीमारी जहनी हो जाए तो उसको कुछ याद नहीं रहता, जिसमें से एक अल्जाइमर की बीमारी है जो यूजुअली लोगों को 40s के बाद होती है या ज्यादा बड़ी उम्र में इन बुजुर्गों को हो जाती है। उन्हें कुछ याद नहीं रहता। कुरान करीम में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अर्ज़लुल उम्र के बारे में ही कहा है कि जब इंसान ऐसे हो जाता है कि सब कुछ जानने के बावजूद उसको कुछ पता नहीं होता, कुछ नहीं समझ आती। इसी तरह बहुत सारे ऐसे जहनी आर्ज़े हैं कि अच्छा खासा आप पढ़े लिखे हों, आप का बिजनेस हो, कुछ भी हो, अगर वो आर्ज़े आपको लाहिक हो जाते हैं तो आप किसी काबिल नहीं रहते। तो किसी चीज के ऊपर सोचना कि ये मेरी है या ये मैं ऑन करती हूँ या ये मेरा मतलब मेरी कुछ स्पेशलिटी है, नहीं, हर चीज अल्लाह की दी हुई है। इस नफक का जो एक सिरा है ना, वहां से सप्लाई अल्लाह की तरफ से रही है। ठीक है, हमारा अपना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। आप कहें जी मैंने जी हिफ्स किया हुआ,
اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا تھا قرآن کریم میں کہ اگر ہم اس قرآن کو آپ کے ذہن سے محو کر دیں پھر آپ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا باقی لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھا، یہ تو اللہ نے عطا کیا ان کو. تو اگر اللہ تعالیٰ وہ لے لیں، واپس لے لیں وحی کا علم، تو کہاں سے لائیں گے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کوئی عارضہ لاحق کر دیں، ہمارے جسم کو کوئی عارضہ لاحق کر دیں، ہم کھڑے نہ ہو پائیں، ہم چل نہ پائیں، ہم بول نہ پائیں، ہم دیکھ نہ پائیں، ہم کیا کر لیں گے؟ میں نے آپ سے اپنی ایک اسٹوڈنٹ کا ذکر کیا تھا لاسٹ سیشن میں کہ یونیورسٹی میں تھی وہ، جب ان کو وہ جو اس کی ہوتی ہے آئی سائٹ ان کی خراب ہونی شروع ہوئی، اور اس کا بیماری جو ہوتی ہے میری ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے، اس میں جو پردہ ہوتا ہے نا آنکھ کا پردہ، وہ ایسے ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ کہ پھر اس کا علاج کوئی نہیں ہوتا. تو گریجولی انسان جو ہے وہ نابینا ہو جاتا ہے. بے بسی سی بے بسی ہے، ڈاکٹرز میڈیکل سائنس ابھی تک اس کا کوئی علاج دریافت کر نہیں سکی. تو پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ میری بینائی ختم ہو جائے گی، مجھے بعد میں کچھ دکھائی نہیں دے گا. تو ہے کوئی انسان کے پاس کوئی ایسی چیز جس کے اوپر وہ کہے، کوئی تکبر کرے، کوئی اپنے آپ میں بڑائی جانے، یا وہ یہ سوچے کہ میں دوسرے کو دے رہا ہوں، میں اس کو مال دے رہا ہوں، یا میں اس کو سکھا رہا ہوں، یا یہ کہ بدلے میں وہ میرے لیے شکر گزار ہو، یا یہ کہ بدلے میں وہ ایٹ لیسٹ مجھے آنر کرے، یا یہ کہ بدلے میں وہ میرے کسی کام آئے. میری تو تھی نہیں وہ چیز، وہ تو تھی اللہ کی دین. تو اللہ کی دین کو ایک طرح سے جب اللہ تعالیٰ دے تو نفق کے دوسرے سرے سے اس کو نکالنا ضروری ہے. اگر ہم روک لیں گے نا تو بخل ہو جائے گا. ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات شیئر کرتے ہیں، جیسے آپ نے پوچھا تو آپ سوال کا مقصد آپ کا یہی ہوتا ہے کہ کوئی بات کرے گا تو دوسرے کو موٹیویشن ہوگی، یا کوئی بات کرے گا تو ہمیں ایک دوسرے کے، اس میں تو تکبر نہیں آتا نا. نہیں، اس میں تکبر نہیں آتا. دیکھیں آپ کے تجربے سے ہی دوسرا سیکھے گا نا. جی، اگر آپ اس میں تھوڑا سا فیل کرتے ہیں نا، جیسے سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو مجھے لگا کہ یہ دوسروں کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اب میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا کہیں اس میں ریاکاری نہ آ جائے، یا کہیں اس میں کوئی میری بڑائی کا وہ نہ آ جائے، تو آپ اس کو ایسے بھی بتا سکتے ہیں کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے، یا کسی نے ایسا کیا. ٹھیک ہے، تو بولنے میں آپ اس کا فرق کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. وہ اس طرح اگر ہمیں پکڑنے لگے اس طرح سے تو پھر تو کوئی جو ہے وہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز ہے کہ جیسے ہم یہ قرآن کی محفل ہے ہماری، تو ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو اللہ ہی کا ذکر اتنا ٹائم کرتے ہیں، اور جب ہم الارم لگاتے ہیں تب بھی یہی نیت ہوتی ہے، ہم سوتے ہیں تب بھی ہوتا ہے کہ ہم اٹھنا ہے تو اس کام کے لیے اٹھنا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں وہاں پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. آپ دعا ضرور کروایا کیجیے. سارے جتنے بھی ہم لوگ اس کلاس میں شامل ہیں، کم از کم ان کے جو بھی مسائل ہوں مشترکہ طور پر نا، یہ لازمی کیا کریں کہ ان کی جتنی بھی جس کی جو بھی پریشانی اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائے، چاہے نہ ایک کا کوشش تو ہوتی ہے. لیکن چونکہ یہ کلاس کنٹینیو کرتی ہے نا، آگے آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے بھی ابھی آپ تو علم سکھانے والے ہیں، آپ کی اور بھی زیادہ اہمیت ہے اور اس کی مقبولیت ہوتی ہے، جو سب سے بڑا عظیم کام یہی ہوتا ہے. تو آپ کی دعاؤں میں یقیناً قبولیت ہوگی. آپ نماز کے بعد آپ سب کے لیے دعا کیا کریں اپنی کلاس. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا پسندیدہ بندوں میں شامل کریں. اللہ تعالیٰ کے سامنے میرے لیے ایٹ لیسٹ آپ اس طرح کے جملے نہ بولا کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. چلے ہمارا کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا، میری دوسری کلاس سٹارٹ ہونے والی ہے. بات یہ ہے آج کا کنکلوژن کر لیتے ہیں. یہاں پر تھا تو ارادہ میرا کہ ہم آگے چلیں گے، لیکن اس میں بھی اگر ہم اس ایک ویکینڈ پر اپنا جائزہ لیتے رہے. میں نے ایک پہلے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ایک بات میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں، میں نے کب سے ہینڈ ریز کیا ہوا لیکن میری بات جی سوری جی بتائیے. بات یہ ہم خواتین میں یہ بات ہوتی ہے، بہت زیادہ بخل کرتے ہیں، کبھی کسی کو کوئی اپنے اسکل سکھاتے نہیں ہے نا، حتیٰ کہ کھانا پکانا بھی سکھاتے، ریسپی دیتے ہیں نا، جو مین چیز ہوتی ہے نا وہ کھینچ لیتے ہیں. لیکن میں نے یہ نا اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جب بھی میں کسی کو کچھ سکھاتی ہوں نا تو میرے علم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے نا.
تو اگر یہ چیز ہم لوگ اپنے ذہن میں رکھیں نا کہ ہم اور ایکسپرٹ ہو جائیں گے، تو یقین کریں کہ ہم لوگ دوسروں کو صحیح چیز بتائیں گے، چاہے وہ کچھ بھی ہو نا. حتیٰ کہ میں قرآن بھی سیکھ رہی تھی تو مجھ میں یہ صلاحیت تھی کہ میں نا جلدی سے نا اس جو پیراگراف ہم لوگ سیکھتے تھے یا جو چیز سیکھتے تھے اس میں سے کوشچن نکالنا، ان کے جواب دینا، یہ چیز مجھ میں تھی. تو یہ چیز میں نے دوسروں میں بھی ٹرانسفر کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے علم میں اتنا اضافہ کیا کہ بہت زیادہ نا. تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو چیز میں دوسروں کو سکھاتی ہوں اور دیتی ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ اس میں کمی نہیں کرتے نا، اس میں اور زیادہ دیتے چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا جب ہم لوگ اپنے ذہنوں میں رکھیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسروں کو دیتے وقت نا اس میں بخل نہیں کریں گے. انشاءاللہ بالکل یہ درست بات ہے. اور یہ نا ایک چیز یاد رکھیے، سوری اصل میں نے آپ کو بتایا نا کہ میری دوسری کلاس سٹارٹ ہو رہی تو مجھے ادھر سے میسج آنا شروع ہو گیا. میں تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کر دیتی ہوں سوہا کی بات کو، کہ میں نے پہلے جیسے بھی عرض کیا تھا نا کہ اللہ کی راہ میں آپ جب بھی کچھ دیتے ہیں نا، کچھ بھی دیتے ہیں جس بھی نوعیت کا، اللہ تعالیٰ اتنے حیا والے ہیں، وہ کبھی بھی یہ نہیں پسند کر دیتے کہ وہ آپ کو اس سے کم تر پہ رکھیں یا اس کے لیول پہ رکھیں. وہ ہمیشہ آپ کو بڑھا کے واپس کریں، ہمیشہ، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ آپ کی صحت ہے، چاہے وہ کچھ اور. آپ کی زندگی میں اتنی برکتیں آتی ہیں. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا فارمولا ہے نا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بھی سوہا نے کہا نا، آپ اپنا علم لگائیں گے وہ بھی بڑھے گا، آپ اپنا مال لگائیں گے وہ بھی بڑھے گا، آپ اپنا وقت لگائیں گے آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی. میں اپنی اس میں آپ کو اکثر جو ہے نا ٹائم مینجمنٹ میں جب بھی میں نے کوئی ورک شاپ کی یا بتایا کسی کو، تو میں اس میں ایک چیز یہ ضرور کہتی، ایک میں آپ کو چاشت کے نوافل کی تلقین کرتی ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ چاشت کے 2 نوافل جو ہیں وہ انسان کی جسم کے جو 360 جوڑ ہیں ان کی طرف سے صدقہ ہوتے ہیں، اور 2 نوافل جو ہیں وہ دن بھر کے کاموں میں اس کی کفایت ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. ایک تو یہ ٹائم مینجمنٹ، دوسرا یہ کہ آپ جب وقت اللہ کی راہ میں لگاؤ گے نا تو آپ کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسن طریقے سے پورے کراتے رہیں گے. دنیا والوں کو بے شک وہ احسن لگے یا نہ لگے، لیکن آپ کے لیے ایک اسموتھ لائف جو ہے وہ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ دوسروں کے دل میں آپ کے لیے خیر ڈال دیں گے، آپ خود نہیں کر پائیں گے، کوئی دوسرا آپ کے لیے وہ کام کر دے گا. تو اسی بات کے ساتھ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اتنا خوبصورت کلام ہے، آپ ہمیں اس کی حکمتوں سے روشناس کریں، آپ ہمیں اس علم نافع پر عمل کرنے کی توفیق دیں. نہ صرف یہ کہ ہم خود عمل کرنے والے ہوں، بلکہ ہم وہ چراغ بن جائیں جس سے آگے چراغ سے چراغ جلتے چلے جائیں. پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا، کہ کیسے ہر ایک جو ہے وہ ایک دردمند دل رکھنے والا بن جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ اس کی توحید کے واسطے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی، ہم میں سے جتنی بھی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی جو بھی ضروریات ہیں، حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پورا کرے. اپنے پاس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا سبب بنائیں. جن کے جو بھی مسائل ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مسائل جو ہیں ان کے اس کو آسانی کے میں بدل دیں، کیونکہ کوئی